اب آپ اپنے جہاں پہ آپ کی نوکری تھی آپ وہاں جا کے لڑنے لگے اپنے باس سے، اپنے مالک سے، اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا. کل آپ 5,000 کے مالک تھے، آج بے روزگار ہو گئے، در در کی ٹھوکر کھا رہے کسی ایک چھوٹی سی بات پر آج اس کی نوکری حاصل. ایک انسان آتا ہے کسی کے پاس، کہتا ہے یار تمہارا بیٹا تم سے پیار نہیں کرتا کیا؟ کہ نہیں پیار تو کرتا ہے. کہ یار تمہارا بیٹا میں دیکھتا ہوں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہاری حال چال نہیں لیتا. کہا یار شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے، بڑا بزی رہتا ہے. کہا کچھ نہیں، اسے تم سے پیار وار نہیں ہے، شادی ہو گئی تو بیوی بچوں میں لگ گیا، باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اتنا کہنا تھا، اس نے آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کے خلاف بدگمانی ڈالی. گھر آئے، بیٹے سے جھگڑا ہوا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا اور باپ الگ ہو گیا، بیٹا الگ ہو گیا. ایک بدگمانی میں باپ بیٹے میں لڑائی لگ گئی. شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے شوہر صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نمبر 8 وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو. کون کتنا کما رہا ہے، کس کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے، کس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی ٹینشن رہتی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تہمیں نہ لگے رہا کرو. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کمرے میں تاک جھانک کر رہے ہیں. آپ نے فوراً ڈانٹا. آپ نے کہا اگر کوئی کسی کے کمرے میں تاک جھانک کرے اور وہ پتھر مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے بغیر اجازت کسی کے گھر پہ دروازے پہ جا کے تاک جھانک کرنا. بخاری کے حدیث میں آپ نے فرمایا من استمع الى قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الآنق يوم القیامہ. کسی دوسرے کی بات بغیر اجازت کے سننے والے کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا اس کے کان میں، کیونکہ دوسروں کی بات سنتا تھا بغیر اجازت. بغیر اجازت آپ کال ریکارڈنگ کرتے ہیں، غلط ہے. بغیر اجازت کسی کا موبائل چیک کرتے ہیں، غلط ہے. بغیر اجازت کسی کی تصویریں دیکھتے ہیں، غلط ہے. جاسوسی کی تمام شکلیں میرے بھائیوں غلط ہے اور اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا. اس کے بعد نمبر 9 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب کی غیر موجودگی میں آپ برائی کر رہے ہیں. عبدالغفار صاحب سامنے کریں گے تو یہ تو بہتان ہے، پیچھے کر رہے ہیں، میں موجود نہیں ہوں اور آپ میری برائی کر رہے ہیں. وہ برائی اگر میرے اندر موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے، اور برائی اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے. جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے سمجھو اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے. میری مائیں بہنیں خاص طور سے اس پر توجہ دیں. غیبت آج ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے. جو غیبت کرے گا کسی کی اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ نہ کیا کرو. جو کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑے گا یفضحہ فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو اپمانت کرے گا، اس کو انسلٹڈ کرے گا. اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے کل کوئی آپ کی غیبت کرے گا. کسی کی عزت آپ اچھالیں گے کل کوئی آپ کی عزت اچھالے گا. تو غیبت مت کرو. اب یہ 9 چیزیں ہو گئی. ہمارے شیخ نور محمد خاطر صاحب بنگالی وقت بھی تشریف لا چکے ہیں. آخری چیز 10ویں چیز میں بیان کر کے بات کروں گا. یہ 10 چیزیں ہیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. قرآن کھولیے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک. اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ یہ تقریر آپ نے سنی ہے لیکن گھر جا کے آپ اطمینان سے ایک بار خود بھی اسٹڈی کر لیجئے اور دیکھیے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ چیز ہمارے اندر ہے. 10ویں چیز کیا ہے؟ برادری واد. میں انصاری ہوں، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ صاحب بادی ہوں. ٹھیک ہے بھائی،
تم ہو شیخ آبادی، تم ہو انصاری، تم ہو شیخ، تم برادری، تم اپنی برادری پر ٹھیک ہے، تمہیں خوشی ہے اپنی برادری پر تم ناز کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر کسی دوسری برادری کو حقیر سمجھنا اور یہ سوچنا کہ صاحب میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اتم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم، یہ غلط ہے۔ کوئی برادری کی بنیاد پر اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تم سب ایک ماتا پتا کی، ایک آدم کی، ایک حوا کی اولاد ہو، تمہاری برادریاں ہم نے بنائی، تمہارے قبیلے ہم نے بنائے، لتعارفوا تاکہ پہچان بن جائے، یہ شیر صاحب آبادی ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے، یہ پہچان کے لیے بنایا تھا، یہ تکبر کرنے کے لیے، اہنکار کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ بہار میں ایک جگہ ہے دربھنگا کے قریب میں، گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں، وہاں باقاعدہ گاؤں کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے، اس راستے سے انصاری جائیں گے، اس راستے سے شیخ جائیں گے۔ یہ شرم کی بات نہیں میرے بھائی۔ ابھی میں یو پی کے اندر ایک جگہ گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں سب مسلمان ہیں لیکن برادری واد اتنا ہے، قریشیوں کی مسجد الگ ہے، نائی برادری کی مسجد الگ ہے، خان برادری کی مسجد الگ ہے، انصاری برادری کی مسجد الگ ہے، مسجدوں میں بھی بٹوارے ہو گئے میرے بھائی۔ آج اسلام کو ہم نے خود نقصان پہنچایا ہے میرے بھائی۔ اس بھارت کی سرزمین پر آج اگر کروڑوں مسلمان ہیں تو آپ کبھی اتہاس اٹھا کے دیکھیے بھارت میں مسلمان کیسے پیدا ہوئے، اسلام کیسے آیا۔ جب عرب سے لوگ بزنس کرنے یہاں کے بھارت کے بندرگاہ پر اور سمندر کے راستے یہاں کے ساحل پر اترے تو بھارت میں بہت چھوت تھی۔ بھارت میں اونچی برادری کے جو غیر مسلم تھے نیچی برادری کے غیر مسلم کو اپنے ان کے شریر کو اپنے شریر سے ٹچ ہونے نہیں دیتے تھے، اپنی چارپائی پر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کے پانی پینے کا گلاس الگ تھا، ان کا کھانا کھانے کا برتن الگ تھا۔ جب مسلمان یہاں آئے انہوں نے کہا کلمہ پڑھ دو، اسلام لے آؤ، کوئی جاتی اونچی نہیں، کوئی جاتی نیچی نہیں، کوئی کسی کے گلاس سے پانی پی سکتا ہے۔ جب اسلام کی مساوات اور اسلام کی ایکتا کا سندیش انہوں نے دیا تو لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر افسوس آج اسی اسلام کا ماننے والا برادریواد کے چکر میں پڑا ہے۔ میرے بھائیوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے کبھی حج کرنے چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، افریقہ کا کالا ہے، امریکہ کا گورا ہے، انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا ہے، نیپال کا نیپالی بولنے والا، بنگال کا بنگلہ بولنے والا، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہے، رنگ و نسل الگ ہے، سب کی زبان پر بس ایک اللہ کی تکبیر کے کلمات، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس یہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہیں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں بندوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو میرے بھائیوں یہ اتحاد کی تعلیم اور انسانی مساوات کی تعلیم یہاں اللہ تعالیٰ نے دی، یہ 10واں پیغام ہے اللہ کا۔ یہ 10 چیزیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں۔ یہ بھارت دیش میں بھن بھن جاتی کے لوگوں کا نواس ہوتا ہے لیکن مسلم سمودائے کو آتنکی ایوم ٹیررزم بولا جاتا ہے، وشیش کر بتائیں جبکہ دیش میں آزادی نے مسلم یا مسلمان آزادی کا حقیقی سہیوگی ہے پھر بھی اتنا کمزوری ایوم ان کا آدرش کم کیوں ہے؟ ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب کا یہ سوال ہے۔ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا آتنک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اگر قرآن کی وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نردوش کی ہتیا کرنے کو پوری مانوتا کا کی ہتیا بتایا ہے، جو قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنا، ایک نردوش کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، وہ اسلام آتنکواد کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے نبی جنگ کے میدان میں کہتے ہیں کسی بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ بھئی جنگ کے میدان میں کون تعلیم دیتا ہے؟ جنگ کے میدان میں تو مارو کاٹو کی بات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جنگ کے میدان کے بھی پرنسپلز بتائے، اصول بتائے ہیں۔ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ نام کے مسلمان رہے۔ مسلمان کا مطلب گوشت کھانے والا،
मुसलमान को टोपी लगाने वाला, हम प्रैक्टिकली मुसलमान अगर होते और हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हमारा सलूक अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर इस्लामी होता तो शायद ये हालात ना होते। हम कट गए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से बिल्कुल कट गए और हमारा जो कल्चर है वो पूरा बिल्कुल गैर इस्लामी हो गया। इसलिए आज ये माहौल पैदा हुआ है। माहौल अब भी सही हो सकता है, हम प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाएं, इंशाअल्लाह मसाइल हल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये 10 बातें सूरह हुजरात की रोशनी में मैंने जो बयान की है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से आप समझ लीजिए। पहली चीज ये है कि आप बिला तहकीक के कोई बात आगे ना बढ़ाएं, तहकीक कर ले, जांच कर ले। दूसरी बात ये थी कि अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो सुलह करा दें। तीसरी चीज ये थी कि इंसाफ से काम लें। चौथी चीज ये थी कि खबरदार किसी का मजाक ना उड़ाए। पांचवी चीज ये थी कि किसी के ऊपर ताना ना मारे। छठी चीज ये थी कि किसी को बुरे लकब और बुरे नाम से, बुरी उपाधि से याद न करें। सातवीं चीज ये थी कि किसी के साथ बदगुमानी न करें। आठवीं चीज ये है किसी की जासूसी न करें। नवीं चीज ये है किसी की गीबत न करें। और 10वीं चीज ये सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर कोई अपने आप को ऊंचा न समझे। अल्लाह क्या ऊंचा वही है जिसके अंदर अल्लाह ताला का तकवा और डर है। ये 10 बातें हैं, इनको हम अपना लें, इंशाअल्लाह हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता